بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، چھوٹے مرزا صاحب چھوٹے ہونے کے باوجود دعوے اور جھوٹ بڑے بڑے بولتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے لفظ دجال پر گفتگو کرتے ہوئے کرسچن کمیونٹی پر یہ الزام لگایا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں، جبکہ اس کا وہ کوئی واضح ثبوت بھی پیش نہیں کر پائے۔ تو ایک طرف دن رات علمی کتابی کی گردان پڑھنے والے چھوٹے مرزا صاحب نے کرسچن کمیونٹی پر بلا ثبوت جھوٹا الزام لگایا، تو دوسری طرف ایک جھوٹے دعوے کو قرآنی حکم بنا کر قرآنی احکام اور مقام و شان رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کا مذاق بھی بنایا۔ لیجئے ناظرین کرام، آپ چھوٹے مرزا صاحب کا کلپ سماعت کیجئے۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے۔ ناظرین کرام، چھوٹے مرزا صاحب کی کذب بیانی، چھوٹے مرزا صاحب کی زبانی۔ آپ نے دیکھا کہ چھوٹے مرزا صاحب نے پہلے کس طرح کرسچن کمیونٹی پر بلا ثبوت اور دلیل دجال کہنے اور پھر سمجھنے کا الزام لگایا، اور پھر آگے یہ کہا کہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم ایسی خاتون سے شادی کریں، اس سے نکاح کریں۔ ناظرین کرام، پورا قرآن پاک خود پڑھ لیجئے یا کسی عالم یا حافظ کی مدد لے لیجئے، الحم سے والناس تک پورا کا پورا قرآن پڑھیے، آپ کو پورے قرآن پاک میں کہیں بھی یہ حکم نہیں ملے گا۔ پورے قرآن پاک میں ایک آیت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ دجال سمجھے یا دجال کہے، ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرو۔ چھوٹے مرزا صاحب نے بوانگ دہل اسے حکم قرآنی قرار دے کر نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ قرآن حکیم پر بہتان بھی باندھا کہ اللہ تعالیٰ اور کتاب اللہ ہمیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دجال کہے یا دجال سمجھے، ہم اس کے ساتھ نکاح کریں۔ ناظرین کرام، چھوٹے مرزا صاحب نے قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کو پیش کر کے پھر اس کے اندر تحریف کی، اس آیت کریمہ کا صحیح ترجمہ اور صحیح مفہوم آپ سماعت کیجئے، اور چھوٹے مرزا صاحب کے مودودی صاحب کے ترجمہ قرآن سے اور ان کی حواشی سے میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم اور ترجمہ کیا ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کے مبدوع ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، آپ ان کا ترجمہ بھی اٹھا لیں، اور جن بندوں کی چھوٹے مرزا صاحب ترجمے کے لحاظ سے تعریف کرتے ہیں، آپ ان سب کا ترجمہ اٹھائیں اور آپ اس کو دیکھیں کہ صحیح مفہوم کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور اس کی تشریح مودودی صاحب کے ترجمہ سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ارشاد فرمایا، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے اس آیت کی تشریح جو مودودی صاحب نے کی وہ پیش خدمت ہے۔ لکھتے ہیں، اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، نکاح کی اجازت صرف انہی کی عورتوں سے دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ وہ محسنات محفوظ عورتیں ہوں، یعنی آوارہ نہ ہوں، اور بعد میں یہ تنبیہ بھی کر دی گئی ہے
کہ یہودی یا عیسائی بیوی کی خاطر ایمان نہ کھو بیٹھنا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ چھوٹے مرزا صاحب کے ممدوح مودودی صاحب کے ترجمہ قرآن سے اور ان کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، مفہوم پیش کیا ہے۔ تو قرآن کریم تو محسنات پاکیزہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دے رہا ہے، نہ کہ ان عورتوں کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک دجال کہیں یا دجال سمجھے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر کوئی عورت میرے یا آپ کے والد صاحب کو دجال کہے یا دجال سمجھے تو کیا اس کے اس بے ادب اور غلط رویے کے باوجود بھی ہم یا آپ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہرگز نہیں، کوئی بندہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، سوائے اس کے جو یہ کہتا ہے کہ امی تشائی کوئی نہیں، جس دا کوئی علمی پیو تے ماں ہی نہیں، جو لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنی والد صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ ابا جی تسی تشائی کو نہیں، اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ اماں جی تسی تشائی کو نہیں، اور امی کیڑی شے ہے، امی تشائی کو نہیں۔ یہ صرف وہی بندہ کر سکتا ہے، صاحب ایمان بندہ کبھی بھی ایسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا جو اس کے والد صاحب کی بے ادب ہو۔ تو ایمان والا اس عورت سے کیسے نکاح کرنے کا سوچ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے اس کا حکم دے سکتا ہے کہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرے اس کو اپنے نکاح میں لے لو۔ تو جب کوئی بلا وجہ اپنے ماں باپ کی توہین کرنے والی عورت کو اپنا نہیں سکتا تو ایک با ادب مومن جس کا صحابہ کرام سے لے کر آج تک یہی عقیدہ ہو، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام جب بھی حضور کی خدمت میں آتے تھے وہ آپ کو یہی مخاطب کرتے تھے۔ بخاری شریف میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ کہہ کر پکارا، یہ عرض کیا، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ ان کے ایمان کی یہ کیفیت ہے، تو وہ ایمان کی جان رسول انس و جان صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہنے والی اور سمجھنے والی عورت کو کیسے اپنے نکاح میں لیں گے، اس کے ساتھ کیسے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ناظرین کرام، وہ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے، اے اہل ایمان، میرے محبوب کو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو کہ اے محبوب ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، اور توجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو۔ اور غیر مناسب طریقے سے راعنا کہنے والے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ رب جو یہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو راعنا نہیں کہنا، تو وہ یہ کیسے حکم دے سکتا ہے کہ اس عورت سے نکاح کرو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دجال کہے یا سمجھے؟ ناظرین کرام، تعریف قرآنی کی ایسی گندی مثال شاید ہی آپ کو تاریخ عالم میں ملے کہ ایک انسان، ایک شخص پہلے تو بلا دلیل اور ثبوت کرسچن کمیونٹی پر ایک الزام لگائے، اور پھر اپنی بے بنیاد اور بے ثبوت بات کو ثابت کرنے کے لیے اسے قرآنی حکم کے طور پر پیش کرے اور خود سے اسے قرآن کریم کا حکم بنا لے۔ ناظرین کرام، 1500 سال سے نازل شدہ اس آیت کریمہ کا جو مفہوم چھوٹے مرزا صاحب نے بتایا، مسلمانوں کے اندر یہ مفہوم نہ تو صحابہ کرام نے سمجھا، نہ تابعین اعظام نے سمجھا، نہ فقہا نے، نہ محدثین نے، نہ حکماء نے، اور نہ ہی صالحین نے، اور نہ ہی عامت المسلمین نے، بلکہ یہ غلط مفہوم اگر کسی نے سمجھا ہے، یہ گندا مفہوم اگر کسی نے سمجھا ہے اور اس کو بیان کیا ہے اور اس کو آگے پھیلانے کا نام نہاد مذہبی فریضہ سر انجام دیا ہے، تو یہ چھوٹے مرزا صاحب اور ان کے نام نہاد متاثرین نے کیا ہے۔ مرزیا کیسی گندی ہے طبیعت تیری، مرزیا کیسی گندی ہے طبیعت تیری۔ لہٰذا یہ حکم قرآن نہیں بلکہ تحریف قرآن ہے۔ یہ قرآن نہیں کہہ رہا بلکہ یہ تو شیطان کہہ رہا ہے۔ قرآن تو ایسا لفظ بھی بندہ مومن کی زبان پر نہیں دیکھنا چاہتا کہ جس لفظ کا بظاہر مفہوم درست ہو، عام مفہوم درست ہو، معروف معنی درست ہو،
لیکن دشمنوں سے غلط استعمال کرتا ہو۔ قرآن تو بندہ مومن سے یہ چاہتا ہے کہ وہ لفظ بھی ریپیٹ نہ کرے، اسے بار بار نہ دہرائے، لیکن چھوٹے مرزا صاحب خود ساختہ ایک جھوٹا الزام لگا کے بلا ثبوت اور بلا دلیل کرسچن کمیونٹی کی طرف ایک لفظ منسوب کرتے ہیں، پھر اس کو بار بار دہراتے ہیں اور پھر اس کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اسے پھیلانے کا بھی فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، لفظ رائنا اگرچہ برا نہیں تھا، لفظ منکرین نے غلط استعمال کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مسلمین کے لیے آ گیا کہ اب دوبارہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لفظ کو نہیں بولنا، اس کو استعمال نہیں کرنا، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ حالانکہ مسلمان تو یہ لفظ پہلے بھی بے ادبی کی نیت سے نہیں بولتے تھے، رب کو وہ لفظ بھی مسلمان کی زبان سے گوارا نہیں ہوا جو منکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے استعمال کیا۔ اور چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے پن کی انتہا دیکھیے کہ انہوں نے یہ حکم رب کے نام لگا دیا کہ رب فرما رہا ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو حضور کی بے ادبی کریں۔ افسوس تو ان لوگوں کی عقل اور فہم پر ہوتا ہے، ان کی سمجھ پر ہوتا ہے جو چھوٹے مرزا صاحب کو ایک مذہبی سکالر سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ چھوٹے مرزا صاحب تو مذہبی سکالر تو دور کی بات ہے، وہ تو باقاعدہ طور پر مذہبی طالب علم بھی نہیں ہیں۔ اور چھوٹے مرزا صاحب نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تحریف کر کے اپنے ناپاک نظریے کو قرآنی حکم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور قرآنی حکم کے طور پر پیش کیا ہے، ان کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہ اس آیت کریمہ کو بنا دیکھے نہ تو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں نہ اس کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ لہذا ہوشیار ہے مرد مومن، ہوشیار، شیطان اور اس کے پیروکار قرآن کریم کے نام پر قرآن کریم میں تعریف کرنے میں مصروف ہیں۔ اس لیے ایسے بہروپیوں سے اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے اور ایسے بہروپیوں سے خود بھی بچیے اور اپنے بھائیوں کو بھی بچائیے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔